ابو جعفر اور سلیم پاشا دیر تک اپنی مستقبل کی حکمت عملی اور منصوبہ بندی پر غور کرتے رہے اور بات چیت کے نتیجے میں یہ طے پایا کہ ابو جعفر کا ادرینہ سے فی الفور نکل جانا ہی مناسب ہے، کیونکہ قاسم کا لاپتہ ہونا اور سلطان کی پراسرار خاموشی چیخ چیخ کر آنے والے خطرے کی خبر دے رہی تھی۔ لہٰذا جب منصوبہ بندی مکمل ہو چکی اور تمام معاملات بخوبی طے پا گئے تو سلیم پاشا ابو جعفر سے اجازت لے کر رخصت ہو گیا۔ اگلے روز جمعہ کا دن تھا۔ ابو جعفر چونکہ ادرینہ کا قابل ذکر خطیب تھا، لہٰذا وہ نہیں چاہتا تھا کہ جمعہ کے دن لوگ اس کی غیر حاضری کو محسوس کریں اور کسی شک میں مبتلا ہوں۔ اس لیے اس نے جمعے کے خطبے کے بعد جمعہ اور ہفتے کی درمیانی رات کے اندھیرے میں مارسی کے ہمراہ البانیہ کے لیے روانہ ہونے کا پروگرام ترتیب دے ڈالا۔ ابو جعفر نے ایک متبادل حکمت عملی بھی وضع کر لی تھی، جو پہلی حکمت عملی کی ناکامی کی صورت میں بروئے کار لائی جانی تھی۔ اس کی ضرورت ایسی صورت میں پیش آنی تھی کہ اگر ادرینہ سے راہ فرار اختیار کرنے کے دوران ابو جعفر کو گرفتار کر لیا جاتا تو ینیچیری میں موجود اس کا پہلے سے تیار فوجی دستہ بازور شمشیر اسے رہائی دلا کر شہر سے باہر ایک خفیہ مقام پر پہنچا دیتا، جس کا تعین پہلے ہی کیا جا چکا تھا، جہاں پر اس کے ساتھی مارسی کے ہمراہ پہلے ہی سے موجود ہوتے اور یہ لوگ برق رفتاری کے ساتھ فرار ہو جاتے۔ غالباً ابو جعفر کے مقدر میں متبادل حکمت عملی کو بروئے کار لانا ہی رقم کیا جا چکا تھا، کیونکہ جمعہ کے دن جب کہ سینکڑوں لوگ ابو جعفر کا جمعے کا خطبہ باادب ہو کر سن رہے تھے، ایک حیران کن واقعہ رہنما ہوا۔ جمعہ کا خطبہ جاری تھا، لوگ بڑی توجہ سے خطبہ سماعت کر رہے تھے کہ اس دوران مجمع میں سے ایک طویل قامت شخص اٹھا جس نے امامہ کے پلو سے اپنا منہ ڈھانپ رکھا تھا اور چلتا ہوا ممبر کے قریب آن پہنچا۔ نمازی یکدم اس طویل قامت شخص کی جانب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگے۔ ابو جعفر نے اسے اپنے قریب آتے دیکھا تو اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ یہ کیا کارروائی ہونے جا رہی ہے، لیکن اس نے اپنے حواس قابو میں رکھے اور گلے دار آواز میں اجنبی نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم کون ہو اور جمعے کے خطبے کے دوران تم نے یہ حماقت کیوں کی؟ اجنبی نوجوان نے ابو جعفر کی بات کا جواب دینا ضروری خیال نہ کیا اور نمازیوں کو مخاطب کر کے بآواز بلند کہنے لگا، معزز نمازیوں، یہ شخص جو آپ میں خطیب مغرب کے نام سے مشہور ہے اور آپ گزشتہ 20 برس سے جمعہ کا خطبہ سماعت فرما رہے ہیں، در حقیقت مسلمان نہیں اور مسلمان کے بحیث میں ایک کٹر عیسائی ہے اور ادرینہ میں مقیم رہ کر قیصر قسطنطنیہ کے جاسوسوں کی سربراہی کر رہا ہے۔ معزز حاضرین جمعہ، سلطان محض آپ کی وجہ سے اسے کیفر کردار تک پہنچانے سے صرف نظر کرتے رہے کہ کہیں آپ اس کی گرفتاری پر مشتعل ہو کر فساد برپا نہ کر دیں، لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ابو جعفر کو آپ کی آنکھوں کے سامنے گرفتار کیا جائے۔ ابو جعفر کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی، وہ آج کی صورتحال پر قابو پانے کی پوزیشن میں دکھائی نہ دے رہا تھا، حالانکہ وہ تجربے اور مہارت میں اپنی مثال آپ تھا، لیکن آج اس کا سب کچھ دھرے کا دھرا ہی رہ گیا۔ موسم سرما ہونے کے باوجود اس کے جسم سے پسینہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ اب اس پر سلطان کی پراسرار خاموشی اور قاسم کے لاپتہ ہونے کی وجہ روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی تھی۔ سلطان کا منصوبہ کامیاب ہو چکا تھا۔ ابو جعفر سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسے جمعے کے بھرے مجمع کے سامنے گرفتار کیا جائے گا
اب اسے بچانے کے لیے تدبیر کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اس مجمع میں محض ایک ایسا شخص موجود تھا جو اس خفیہ تنظیم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ ابو جعفر بری طرح پھنس چکا ہے تو اپنی ہمت یکجا کر کے اٹھا، اجنبی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم جھوٹے ہو، تم غلط بیانی سے کام لے رہے ہو۔ مسجد کے خطیب پر اس قدر بیہودہ الزام لگا کر تم زندہ نہیں بچ سکو گے۔ نمازیوں کا یہ مجمع تمہیں ہلاک کر دے گا۔ اگر تمہارا الزام درست ہے تو تم نے اپنا چہرہ کیوں ڈھانپ رکھا ہے؟ تمہارے پاس اپنے الزام کے حوالے سے کیا ثبوت ہے؟ ہم تمہیں تمہاری اس گستاخی کی سزا ضرور دیں گے۔ اس شخص کی جذباتی باتیں سن کر ابو جعفر کو کسی قدر تسلی ہوئی اور اسے اپنے ایک کارندے پر فخر محسوس ہونے لگا۔ اس نے قدرے سنبھل کر کڑکدار آواز میں کہا، پکڑو اس بدبخت اور ناعاقب اندیش کو۔ اس نے اسلام کے ایک سچے پیروکار کو بھرے مجمع میں عیسائی قرار دیتے ہوئے اسلام اور سلطنت اسلامیہ کی توہین کی ہے۔ لوگ پہلے ہی معاملے کی تہہ تک پہنچنے سے قاصر تھے اور آپس میں خسر پسر میں مصروف تھے۔ کچھ جذباتی نوجوان طیش کے عالم میں اپنی جگہ پر بے چینی سے ہمکنار تھے۔ جیسے ہی خطیب مغرب نے مجمع کو ابھارا، ویسے ہی چند جوشیلے نوجوان اٹھ کھڑے ہوئے اور اجنبی کی جانب بڑھنے لگے۔ اسی اثنا میں مسجد میں ایک گرجدار آواز سنائی دی۔ یہ گرجدار آواز طغرل بیگ کی تھی، جو سلطان کے محافظ دستے کا سپہ سالار تھا۔ طغرل بیگ کی کڑکدار آواز گونجی، خبردار کوئی بھی نمازی اپنی جگہ چھوڑنے کی کوشش نہ کرے۔ طغرل بیگ برہنہ تلوار ہوا میں لہرا رہا تھا۔ اس کے پیچھے شاہی محافظ دستے کے مایہ ناز سپاہی برہنہ تلوار لہرا رہے تھے۔ لہذا اب مجمع کو سانپ سونگھ گیا تھا اور جو جہاں بیٹھا تھا وہیں پر بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ اب اجنبی خطرے سے باہر تھا، لہذا اس نے اپنے چہرے سے عمامے کا پلو ہٹا کر حاضرین کے سامنے پیش کر دیا۔ اب قاسم ہشام لوگوں کے سامنے تھا۔ وہ کئی دن قبل مارسی کی بازیابی کے لیے البانیہ کے راستے کی خاک چھاننے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اس نے برق رفتاری کے ساتھ 24 گھنٹے سفر جاری رکھا، لیکن اسے راستے میں کوئی ایسے شواہد نظر نہ آئے جو یہ باور کرواتے کہ مارسی کے اغوا کنندگان نے یہ راستہ اپنایا تھا۔ اس نے راستے میں رک کر کئی لوگوں اور کسانوں سے بھی دریافت کیا، لیکن وہ کسی قسم کا سراغ لگانے میں ناکام رہا۔ اب وہ یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا تھا، مارسی ادرینا میں ہی مقیم ہے اور اسے کہیں اور لے جایا نہیں گیا۔ اس کے علم میں تھا کہ ادرینا سے نکلنے والے دو راستوں میں سے ایک ایشیائی کوچک کی جانب جاتا تھا، جبکہ دوسرا یورپ کی جانب جاتا تھا۔